سردار عبدالرب نستر جب 14 فروری 1958 کو انتقال کر گئے تو پاکستان کے پہلے متفقہ آئین کے تحت الیکشن ہونے والے تھے۔ یہ آئین پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی نے 29 فروری 1956 کو منظور کیا تھا۔ اس کی اہم ترین بات یہ تھی کہ یہ مشرقی اور مغربی پاکستان کو بلا تخصیص آبادی، رقبہ اور وسائل برابری کا درجہ دیتا تھا۔ دنیا کے لاتعداد ممالک جہاں مختلف قومیتیں اور نسلیں آباد ہیں، وہاں استحصال کو روکنے کے لیے آبادی کے لحاظ سے بڑے یا چھوٹے صوبوں کو مرکز میں برابر کا درجہ دیا جاتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی مشہور بنگالی رہنما حسین شہید سہروردی کہا کرتے تھے کہ میں نے بنگالیوں سے برابری کا اصول بڑی مشکل سے منوایا ہے اور یہ اصول دونوں صوبوں کے رشتے کو مضبوط کرے گا۔ سردار عبدالرب نستر کے انتقال کے بعد جیسے ہی خان عبدالقیوم خان کو متفقہ طور پر مسلم لیگ کا صدر چنا گیا تو پارٹی میں جان سی پڑ گئی۔ ان کی شہرت خیبر پختونخوا جو سابقہ صوبہ سرحد تھا میں 23 اگست 1947 سے 23 اپریل 1956 تک 6 سال بحیثیت وزیر اعلیٰ انتہائی شاندار تھی۔ انہوں نے کانگریس کے زیر اثر صوبے اور سرحدی گاندھی عبدالغفار خان کی سرخ پوش سیاست کو عوامی فلاح و بہبود خصوصاً تعلیم کے ذریعے جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو الیکشن نزدیک آ رہے تھے مسلم لیگ کی جیت یقینی ہوتی جا رہی تھی۔ پاکستان میں رجیم چینج کا پہلا تجربہ 7 اکتوبر کو سکندر مرزا کے مارشل لا کے ذریعے اسی عوامی جمہوری تبدیلی کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ 27 اکتوبر کو جب جسٹس منیر نے اسے عدالتی تحفظ فراہم کیا تو قوت کے اصل مالک کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان اقتدار کی کرسی پر مطمئن ہو گئے۔ یہ پاکستان کے انتخابی نظام پر پہلی براہ راست واضح اور کھلی دھاندلی تھی۔ براہ راست ووٹوں سے گھبرائے ہوئے حکمران جو سول اور ملٹری بیوروکریسی کی صورت مسلط تھے اب ایک منظم دھاندلی کے منصوبے پر عمل پیرا ہو گئے۔ عوام کو براہ راست ووٹ کے حق سے محروم کرنے کے لیے 1962 کا ایسا آئین مرتب کیا گیا جس کے تحت عوام اپنے حلقے سے ایک بی ڈی ممبر منتخب کر کے پھر مزید انتخابی عمل سے لا تعلق ہو جاتے۔ ایسے بی ڈی ممبران کی کل تعداد 80,000 تھی، وہ جسے چاہیں صدر منتخب کریں اور جسے چاہیں ممبر اسمبلی۔ یہی 80,000 بی ڈی ممبران تھے جنہیں یرغمال بنا کر محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کو الیکشن ہروایا گیا تھا۔ یہ اس ملک کے انتخابی نظام کی دوسری لیکن پہلی منظم دھاندلی تھی۔ اس دھاندلی کو عوام نے تسلیم نہیں کیا اور اس سے عوامی تحریک کی جو چنگاری سلگی اس نے صرف 4 سال کے عرصے میں ایوب خان کے کاغذی آئینی ڈھانچے کا محل مسمار کر کے رکھ دیا اور ملک ایک بار پھر ایک مارشل لا وقفے میں چلا گیا۔ جنرل یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو اقتدار سنبھالا تو اس نے گزشتہ 22 سالہ آئین دفاتر پر خط تنسیخ پھیرتے ہوئے خود کو ایک جمہوریت پرست ثابت کرنے کے چکر میں پاپولر جمہوری تصورات کی بنیاد پر پہلے انگریز کے بنائے گئے انتظامی یونٹس یعنی صوبوں کو بحال کر دیا۔ سرحد پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی یہ لکیریں تو انگریز نے اپنی انتظامی آسانی کے لیے کھینچی تھیں، مگر وفاق دشمن سیاستدانوں نے انہی صوبائی اقلیتوں کے نام کو نعرہ بنایا اور قوم پرستانہ سیاست کرتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان چاروں صوبوں میں اکثریت کے ساتھ مختلف اقلیتیں بھی آباد ہیں۔ مثلا بلوچستان میں بلوچ اکثریت اور پشتون بروہی اقلیت، صوبہ سرحد میں پشتون اکثریت اور ہند کو اقلیت، پنجاب میں پنجابی اکثریت اور سرائکی اقلیت، جبکہ سندھ کے شہری علاقوں میں آباد مہاجر اب ایک ناقابل تردید حقیقت بن چکے ہیں۔ ان تمام اقلیتوں کے برعکس مشرقی پاکستان میں ایک ہی قوم آباد تھی جو زبان، رنگ، نسل، علاقے یہاں تک کہ مذہب کے حوالے سے بھی یکساں ماضی رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ مجیب نے ان کو استحصال کے نام پر متحد کر لیا۔ ایسی صورتحال میں ایک فرد ایک ووٹ کا انتخاب خاصا تباہ کن ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان کی موز اور اندھی اسٹیبلشمنٹ اپنے ہی خمار میں تھی۔ 7 دسمبر 1970 کو ہونے والے انتخابات کے بارے خفیہ اداروں نے جو رپورٹیں مرتب کیں ان کے مطابق ملکی سیاست ایسی الجھی ہوئی دکھائی گئی کہ کوئی بھی پارٹی الیکشن میں واضح اکثریت حاصل نہ کر سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یحییٰ خان نے بے فکر ہو کر صاف شفاف الیکشن کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ملک کے واحد الیکشن ہیں کہ جن میں کسی بھی قسم کی دھاندلی کا ثبوت نہیں ملتا۔ تمام ڈپٹی کمشنر کو ہدایت دے دی گئی کہ آپ نے آزادانہ، صاف اور شفاف الیکشن کروانے ہیں۔ الیکشن میں دھاندلی ضلعی انتظامیہ کے بغیر دشوار ہی نہیں بلکہ ایک طرح سے ناممکن ہوتی ہے۔ ملک کے ان واحد، صاف اور شفاف الیکشنوں میں حیران کن نتائج برآمد ہوئے۔ 313 ارکان کی اسمبلی میں سے شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے 167 سیٹیں حاصل کیں جو سب کی سب مشرقی پاکستان سے تھیں۔ بھٹو کی پیپلز پارٹی نے سندھ اور پنجاب سے 86 سیٹیں، جبکہ باقی 2 صوبوں میں نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کا جمہوری غلبہ مسلط ہو گیا۔ اب تیسری اور مجرمانہ قسم کی دھاندلی کا آغاز ہوا۔ مشرقی پاکستان میں آرمی ایکشن شروع کیا گیا، پھر عوامی لیگ کا عدم قرار دے کر ان کی 167 قومی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی انتخابات کرائے گئے، اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے گئے اور یوں 7 دسمبر 1971 کو نور الامین کو وزیر اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو کو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نامزد کر دیا گیا۔ لیکن اس کے صرف 9 دن بعد ہی 16 دسمبر کو سقوط مشرق پاکستان کا سانحہ ہو گیا۔ صاف شفاف الیکشن، نتائج توقع کے برعکس، دوبارہ دھاندلی زدہ الیکشن، عوام کا ماننے سے انکار اور سقوط ڈھاکہ۔
یہ ہے تلخ تاریخ۔ 1970 کے براہ راست صاف اور شفاف الیکشنوں کے نتائج نے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو خوفزدہ کر کے رکھ دیا۔ یوں لگا جیسے کنٹرول ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ انگریز کی 100 سالہ مسلسل محنت سے وہ گھرانے جو 1920 سے اپنے حلقوں میں مسلسل جیتتے چلے آ رہے تھے، وہ بنگال اور پنجاب کی حد تک مکمل طور پر اسمبلیوں سے آؤٹ ہو گئے۔ مجیب اور بھٹو نے جن کے سروں پر ہاتھ رکھا انہیں کوئی جانتا تک نہ تھا، مگر وہ الیکشن جیت گئے۔ ان نوواردانہ سیاست سے معاملہ کرنا بہت مشکل کام تھا، اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی بقا کے لیے ایک فیصلہ کیا کہ اب الیکشن کی تنابیں ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں ہی ہوں گی۔ الیکشنوں میں دھاندلی کی پلاننگ جہاں بھی ہو، اس پر عمل درآمد مقامی سطح پر ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی ادارہ، خواہ عدلیہ، فوج یا الیکشن کمیشن کیوں نہ ہو، کسی کے پاس نہ وہ صلاحیت موجود ہے اور نہ ہی انتظامی ڈھانچہ کہ وہ ہر حلقے میں ایک منظم دھاندلی کر سکے۔ ہر کسی کو اس بدماشی کے لیے سول ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1977 کے الیکشنوں میں ذوالفقار علی بھٹو نے بھرپور دھاندلی کے لیے ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی پولیس کو اپنے ساتھ اس طرح ملایا کہ پارٹی کے ٹکٹ بھی ان کی سفارشات کی بنیاد پر بانٹے گئے۔ 1974 میں شناختی کارڈ آنے کی وجہ سے دھاندلی ذرا سی مشکل ہو گئی تھی، لیکن شاطر انتظامیہ نے پہلے کچھ سیٹوں پر بلا مقابلہ جیت اور پھر الیکشن کے دن کھلی طاقت کے استعمال سے دھاندلی کا ایک ایسا تماشا لگا دیا کہ 7 مارچ 1970 کی شام کو جب قومی اسمبلی کے نتائج سامنے آئے تو لوگوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی پیپل پارٹی کی جیت کا اعلان ہوا تو پاکستان قومی اتحاد نے 11 مارچ 1970 کے صوبائی اسمبلی کے الیکشنوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ یہ بائیکاٹ اس قدر کامیاب ہوا تھا کہ خود پیپلز پارٹی کا ووٹر بھی عوامی رد عمل کے خوف سے ووٹ دینے نہیں نکلا تھا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا براہ راست الیکشنوں میں دھاندلی کا پہلا بھرپور تجربہ تھا جو انتہائی بھونڈا اور ناکام ثابت ہوا۔